آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان کے ڈرونز نے بھارتی ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ پاک بھارت بارڈر پر نیا دھماکہ، بھارتی فوج کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈرونز چھا گئے، بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ بھارت کے ڈرونز نے بھارتی ڈیفنس سسٹم تباہ کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ پاک بھارت بارڈر پر زوردار دھماکے۔ جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پاکستانی فوج نے جدید ترین ڈرونز بھارتی ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی ڈرونز بھارتی سرحد کے قریب اہم فوجی تنصیبات پر کامیاب ترین حملے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں زبردست دھماکے ہوں گے۔ بھارتی فوجی حکام اچانک حملے سے بوکھلا گئے، جبکہ بھارتی میڈیا اور سیاستدان پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے جدید ترین ڈرونز نے بھارتی ڈیفنس لائنز میں شگاف ڈال دیا۔ بھارتی ریڈار سسٹم، ایئر ڈیفنس یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ڈرون حملے کئی بھارتی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ بھارتی S-400 دفاعی نظام بھی حملے کی زد میں آیا، جس کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ پاکستانی ڈرون حملوں کے بعد بھارتی میڈیا میں کوہرام مچ گیا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین حیران ہیں کہ پاکستان کے ڈرونز کیسے بھارتی دفاعی لائن کو عبور کر گئے۔ بھارتی عوام نے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھارتی فوج کی کمزوری پر سوالات اٹھا دیے، جبکہ مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوج کو ہدایات دی ہیں کہ کسی بھی جارحیت کا فوراً اور منہ توڑ جواب دیا جائے۔ پاکستانی ڈرون فورس مزید ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ دشمن کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ثابت کر دیا کہ پاکستان کے ہتھیار، پاکستان کے فوجی، پاکستان کی عوام بھارت کو ہر صورت سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج کی سطح پر پہنچنے والی ہے۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ کے امکانات واضح نظر آ رہے ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارت نے اپنی سرحدوں پر میزائل تعینات کر دیے ہیں، جو خطے میں غیر معمولی حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بھارت کی جنگی تیاریوں نے خطے میں موجود امن کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، جبکہ پاکستان نے بھی اپنی مسلح افواج کو مکمل ہائی الرٹ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیا جا سکے۔ بھارت کی جانب سے یہ اقدام اس کے جارحانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے، جو حالیہ مہینوں میں زیادہ نمایاں ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنی افواج کو جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس کر کے بھارتی سرحدوں پر تعینات کیا ہے۔ میزائلوں کی تعیناتی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کسی بڑی جنگی حکمت عملی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری اس پیش رفت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی جوہری صلاحیت خطے کو تباہ کن جنگ کے دہانے پر لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کی کسی بھی ممکنہ کارروائی کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک کی دفاعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی جامع حکمت عملی واضح کر دی گئی ہے۔ پاک فوج نے اپنے جدید دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جدید ہتھیاروں کی تنصیب اور جوانوں کو متحرک کر دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن کے کسی بھی حملے کا فوراً جواب دیا جا سکے۔ سرحدی علاقوں میں اسپیشل فورسز کی اضافی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں ہنگامی صورتحال کے تحت عوام کو بھی دفاعی نقطۂ نظر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ بھارتی حکومت نے اپنی روایتی جارحیت کو مزید بڑھاوا
دینے کے لیے اپنی مسلح افواج کو جدید ترین میزائلز اور دیگر جنگی ساز و سامان سے لیس کیا ہے۔ بھارتی میڈیا مسلسل جنگی ماحول کو ہوا دے رہے ہیں اور عوام کو جنگ کے لیے تیار کرنے کی مہم جاری ہے۔ بھارت کی موجودہ قیادت خطے میں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کی راہ اختیار کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے اس خطرناک صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور دیگر عالمی طاقتوں کو بھارت کی جارحیت سے واضح طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اپنی سرحدوں پر جدید ترین ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی تعیناتی کر دی ہے۔ یہ تعیناتی خطے میں کشیدگی کو ہوا دینے، اپنی جارحانہ حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے درج ذیل ہتھیار اور جنگی نظام تعینات کر دیے ہیں۔ برہموس ایک سپر سونک کروز میزائل بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے موجودہ جنگی صورتحال کو نوٹس لیتے ہوئے خصوصی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ یہ میٹنگ بھارت کے اعلیٰ فوجی حکام اور خفیہ اداروں کے سربراہان اور حکومتی وزراء کے ساتھ منعقد کی گئی ہے۔ میٹنگ میں بھارت کی افواج کو مزید جارحانہ حکمت عملی اپنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے اور اس پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کو جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے مزید متحرک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ عوام کی توجہ داخلی مسائل سے ہٹائی جا سکے۔ بھارت نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ رابطے بھی شروع کر دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جدید ہتھیاروں کی تعیناتی مودی کی جنگی حکمت عملی پر مبنی میٹنگ نے خطے میں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اگر بھارت نے اپنی جارحانہ پالیسی پر قائم رہا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری کو اس نازک صورتحال میں فوری کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جنگ کے خطرے کو روکا جا سکے، خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ خطرناک ترین جواب دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اس وقت تیار ہیں ہر قسم کی جنگی حکمت عملی کے لیے اور بھارت کا منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔